میرے مسلک کا عظیم نام سرمایہ اہل سنت، زینت اہل سنت، فخر اہل سنت، فخر پاکستان، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیر سید محمد منظور آصف طاہر بادشاہ صاحب، آپ کی سماعت کے حوالے آپ دی زیارت بھی فرماؤ اور اس کو علاوہ آپ دے زبان مبارک جادو جو پھول گرن گے انشاءاللہ اپنے پھل ہوتے اللہ ہوتے شامل کر لیا جو ایک نعرہ بلند کر دو، نعرہ تکبیر۔ میں نے اثر ہوا بولنا چھوڑ دیا، میں بنا رہتا ہوں، گلا خراب رہ کہ گردے خراب ہو گئے، 30 سال بڑے مسئلے بتائے، آج صرف آپ کے نعرے درست کراتے ہیں، لیکن مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا نعرہ تو لگتا ہے مگر وہ باقی آل رسول کا نہیں لگتا ہوتا۔ صحابہ کے 4 صحابہ کا نعرہ لگتا ہے، باقیوں کا 4 صحابہ آتے ہیں، باقی کدھر گئے؟ 4 حق پر ہیں تو باقی ناحق ہیں۔ ہم صحابہ کو بھی راہ ثواب پہ دیکھتے ہیں اور نبی پاک کی آل پاک کو بھی راہ ثواب پر دیکھتے ہیں۔ جب بھی حق نعرہ رسالت میرے نبی پاک کا ہے، صحابہ کا ہو تو آپ لگایا کریں حق نبی کے اشارے یار، حق نبی کی ساری یار۔ ہن مسئلہ شریعت بھی کرنا کہ کیا پہلو آل دا نمبر لینا ہے یا صحابہ دا لینا ہے۔ نماز پڑھ دے اٹھاویں خیر اتنی بڑی آج کے اس دور میں اتنی بڑی ہے، ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہم اللہ محمد اور آل محمد پہ درود بھیج، ٹھیک ہے؟ اس درود میں صحابہ تو شامل نہیں، دیکھ لو درود بچ گیا۔ بہت سی چیزیں زمانے کے ساتھ تبدیل کی گئی۔ کبھی زمانہ تھا میں لوگوں سے سوال کیا کرتا تھا کہ جو قرآن صدیق اکبر نے اکٹھا کرایا تھا وہ کدھر گیا؟ حضور کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے قرآن اکٹھا کرایا تھا جو متفقہ قرآن تھا۔ ام المومنین بی بی حفصہ کے پاس بطور امانت رکھوایا گیا۔ عہد عثمانی میں دوسرا قرآن پاک رکھا گیا۔ نبی پاک نے 4 بندوں کا فرمایا تھا کہ ان سے قرآن سیکھو، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عہد صدیقی میں جو قرآن اکٹھا کرایا گیا اس پر یہ 4 متفق تھے۔ عبی بن کعب وہ شخص ہے جس کے ساتھ حضور خود منظر کیا تھا، قرآن کی منظر کیا تھا۔ دیکھ لو محدثین نے 4 خلفاء کو حافظ قرآن نہیں کہا۔ کوئی ایٹم کامہ لکھر کی نہیں گا سنانا۔ 4 ملے سے جن سے قرآن سیکھنے کا ہوا، 4 متفق تھے۔ عہد عثمانی میں پھر قرآن لکھا گیا، بڑی وجوہات ہیں اس کی، بس یہ قریب نہیں شارٹ مار دی جگہ ہی خراب ہو جاتا ہے، کبھی رکھوں سے ہوتے ہی نہیں کہ وہ نمو میں نڈے کرے۔ وہ جو
دوسرا قرآن پاک جو آج ہم پڑھتے ہیں لکھا گیا تو اس کی ابی بن کعب نے مخالفت کی، عبداللہ بن مسعود نے مخالفت کی، معاذ بن جبل دنیا سے جا چکے تھے، زید بن ثابت انصاری نے لکھا۔ اس قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے ابی بن کعب نے اپنا قرآن لکھ ڈالا۔ عبداللہ بن مسعود نے، جن کی فقہ پہ ہم چلتے ہیں، اپنا قرآن لکھ ڈالا، 3 قرآن ہو گئے۔ اس وقت تو بنو امیہ نہیں بولے، بولنے کا موقع نہیں تھا۔ ان 2 بزرگ ہستیوں کی دنیا سے جانے کے بعد ابی بن کعب کا دعویٰ تھا کہ میرا قرآن شان نزول کے مطابق ہے۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بنو امیہ نے 70 سال 60 سال گھر گھر تلاشی لے کے عبداللہ بن مسعود کا اور ابی بن کعب کا لکھا ہوا قرآن جلایا۔ 70 سال قرآن سڑ دے رہے، تاں ساڑا موجودہ قرآن کھڑا ہوا ہے۔ سچی بات بڑی کھوڑی لیکن اس دلیل کو رد ہی کو نہیں کر سکتے، کڑوی تو ہے۔ بات یہ ہے کہ جس قرآن کی مخالفت ہوئی وہ لگ گیا، جس کی نہیں مخالفت ہوئی وہ گیا کدھر؟ آج تک مجھے حافظ آباد کے مولویوں نے جواب نہیں دیا، روز ڈنڈے جو کہ میرے پیچھے پھرتے رہے۔ ان کو جواب دینا چاہیے کہ جو امانت کے طور پر وہ قرآن پاک چمڑے پہ لکھا گیا، اس زمانے میں ٹینری نہیں تھی، باریک چمڑا نہیں تھا، موٹے چمڑے سے 70-80 من کی شے تھی، جو حضرت بی بی حفصہ کے پاس بازار امانت رکھا گیا، وہ قرآن گیا کہاں؟ بڑے پرانے دور کی بات ہے، پوچھا کرتا تھا، یہ بھی 30 سال جواب نہیں آیا۔ کوئی اشارہ ہی کافی ہوتا ہے سیانے نو، شکر دروشی بچ گیا۔ درود پاک جو اپنے بعد میں پڑھتے ہیں یہ بچ گیا، اللہ دی بڑی مہربانی نے جناب کچھ اور کرنا۔ آج بھی تجویز نہیں کرنی، ٹائم بھی نہیں، نماز کا بھی وقت ہے، میں بولتا بھی نہیں ہوں۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، میں آپ کو علم فکری ہے کہ نماز میں درود پڑھتے ہیں اب حضور کی آل میں، درجہ بلند ہے حضور کی آل کا، درجہ بلند ہے۔ ساڑھے مولویوں نے بلند درجے رکھے خلیفیاں نے، ہم اس کو بھی اعتراض نہیں، پر آج میں نے گھر سمجھانا کہ اسی کس طرح دے مسلمان کوئی سوچ کے لیے ایک چیز بتانا چاہتا ہے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں اور حکمرانوں کے دین پر ہوتے تھے پرانے زمانے میں، آج دور جمہوریت آ گیا۔ پرانے زمانے میں لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے تھے۔ ہندو ہندوستان میں آیا، یہ آریائی نسل تھی، یہ ایک خدا کے ماننے والے تھے۔ ہندوستان میں آئے تو کچھ بت پرستی سیکھ لی، کچھ کر لیا۔ ہندو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے نبی آئے، مگر ہم اپنے نبیوں کی تعلیم پر عمل نہیں کریں گے، وہ وقتی ہوتی ہے۔ ہم اپنے داناؤں کے قول پر کام کریں گے، ذہین لوگوں ان کی تعلیمیں عربی ہیں۔ وہ کہتے ہیں 43 لاکھ سال بعد ایک منو آتا ہے، ساڑھے بابے کی کہانی 4000 سال والی 5000، 43 لاکھ سال بعد ایک منو آتا ہے، اور یہ منو سمجھتے 5واں منو ہے۔ اس نے زندگی کے 3 حصے کیے۔ پہلا ایسا یہ کہ علم حاصل کرنا، وہ سارے مسلمانوں نے اللہ برکت دیتی، سارے مذہب میں علم حاصل کرنا پہلے 5 فرض چکے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، نہ حلال کھانا شامل ہے، نہ سچ بولنا شامل ہے، نہ علم حاصل کرنا شامل ہے۔ قوم گمراہ ہوئی تو کس نے کی؟ اخلاقی طور پر مسلمان گرا تو کیسے گرا؟ یہ اسلام کی ساریاں گرا۔ 4 کتاباں شیعہ کی، 6 کتاباں سادیاں، 11واں قرآن۔
بابرے آ رہے ہو توجہ دینا، 11 کی 11 کتابیں یہ کہتی ہیں کہ انسان دل سے سوچتا ہے۔ کیا اللہ کو یہ نہیں پتا جس نے انسان بنایا کہ انسان دماغ سے سوچتا ہے؟ بے ہوش آدمی کوئی چیز سوچے تو آپ مجھے بتائیں اس سے آگے کوئی بات ہو سکتی؟ پیچھے رہ کی گیا، پیچھے رہ گیا وہاں پھر کوڑی پر بٹا لگا رہا، سنیاں نے کیا کہاں چکی، زمین نے شیعہ نے کیا بچی چکی ہے، وہ اپنا تھوڑا بہت حساب کتاب کرتا ہے۔ اندھیرے ہیں۔ ہندو مذہب میں پہلا فرض علم حاصل کرنا، دوسرا 25 سال علم حاصل کرو، اگلے 25 سال شادی کرو، بال بچے پالو، اس سے بعد جو زندگی بچی اسے خدا کی راہ میں وقف کر دو، جوگی بن سیاست۔ پہاڑوں جنگلوں میں بیٹھ کر خدا کو یاد کرنا دنیا کو ہندوؤں نے سکھایا۔ حقیقتیں قبول کرنی ہوگی نا، وہ جڑی طرح ہوتی ہیں قبول ہو جائے، وہ بھی خدا کے ماننے والے، اس کو وشنو کہتے ہیں۔ اب ہندو مذہب میں جب ترقی دنیا پہ زور دیا تو بدھ وقت نے جنم لے لیا، ایک ایسا مذہب آ گیا جو بالکل ہی ترقی دنیا کو پسند ہی نہیں کرتا۔ بدھ نے کہا جی ہم تو روزہ رکھتے ہیں، گوتم بدھ نے کہا جو 2 ٹائم روٹی کھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، 1 ٹائم کھائے۔ اب بدھ کے ساتھ چند لوگ تھے، وہ مذہب چل نہیں رہا تھا کہ حادثاتی طور پہ ایک ہندو بہت بڑا بادشاہ تھا اشوکا، وہ بدھ ہو گیا۔ اس کے بدھ ہونے کی دیر تھی سارا ہندوستان بدھ ہو گیا، بدھ مت 600 سال تک ہندوستان میں بدھ مت رہے۔ پھر ایک ہندو راجے وکرماجیت نے دوبارہ ہندوستان قابو کر لیا۔ وکرماجیت ہندو تھا، سارا ہندوستان پھر ہندو ہو گیا، پہلے بدھ تھا پھر ہندو ہو گیا۔ یہ جو وکرمی سن ہے ہاڑ ساون بدرے، یہ اسی وکرماجیت کے زمانے سے شروع ہوئی۔ بدھوں کی ایک چھوٹی سی ریاست تھی ادھر پشاور کی طرف، ہزارے کی طرف، جسے گندھارا تہذیب کہتے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹا سا بادشاہ تھا کنشکا، اسی نے پرش کو یعنی پشاور آباد کیا۔ اس کو خدا جانے کیا چڑھا، اس کو تھوڑا سا علاقہ تھا، یہاں سے فوج نے ہمالیہ پار کیا اور چین پہ حملہ ہوا۔ بہت چھوٹا، چین بہت بڑا تھا، اس نے چین فتح کر دیا، ہمالیہ سے پہاڑوں سے چڑھ گیا اور چین فتح کر۔ کنشکا نے چین فتح کیا، وہ دن گیا یہ دن گیا، چین آج تک بدھ ہے۔ میری تو گل سمجھ آئے تو ساری گل سمجھ آئے، میں تو بدھ کے نہیں سمجھانی ہوتی۔ چین آج تک بدھ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں نے بڑا زور لگایا، مگر یہودی کسی کی چلنے دیتے تھے۔ میں وہ 12 رسول کہتا ہوں، ساڑھے بزرگ لوگ یہ کرتے کہتے عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ کرتے، میں حیران ہوتا ہوں جو بھی شے ہے ہی نہیں کٹ کے چھوڑا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ویژن نکالنے کا ذکر ہے، بڑا عیسائیوں نے زور لگایا مگر دنیا نے ان کی بات نہیں سنی۔ سینٹ پال ایک بڑا یہودی عالم تھا، وہ عیسائی ہو گیا۔ اس نے کہا خواب میں مجھے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں نے اپنی جان کی قربانی دے کر اپنی امت سارے امتیوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، میرا امتی جو کرے اس کو کوئی گناہ سزا نہیں ہوگی۔ اتنے بڑے دعوے کے بعد بھی دنیا میں عیسائیت پھیل نہ سکی۔ اسلام آنے سے پہلے 2 بڑی حکومتیں تھیں، سپر پاور تھی، ایک ایران تھا اور دوسری رومن امپائر تھی۔
ایران بھی بہت بڑی سلطنت ہے، 19 صوبے تو افریقہ میں تھے، یہ روسی، چینی، ترکستان سب یہ ایران کے ماتحت تھا۔ رومن امپائر تھی، حادثاتی طور پر وہ عیسائیوں نے زور لگا لگا کر کوئی عیسائی بابا انجیل جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کی کتاب ہے، عیسائی خود یہ مانتے ہیں، یہ بایوگرافی ہے، سیرت کی کتاب ہے، ہمارا اللہ فرماتا ہے یہ میں نے نازل کیا۔ انہیں نے کتابوں نے کہنے لگا تو لکھی، یہ رڑا کون کٹھے، کوئی حال نہیں کتابوں کا، میں فقیر کوئی کتابوں کا حال نہیں، کوئی حال نہیں۔ انجیل کی کتابیں 4-5 شاگردوں نے علیحدہ لکھی، ان کے نام سے مشہور ہے، یہ سیرت کی کتابیں، بایوگرافی ہے۔ میرے محترم دوستوں، حادثاتی طور پر رومن سلطنت کا ایک بادشاہ عیسائی ہو گیا، اس کے عیسائی ہونے کی دیر تھی، پورا یورپ عیسائی ہوگا اور آج بھی عیسائی ہے، صحیح پرانے میں نا آپڑا ہوں سوچ لو خلافتہ لے تھے، آپڑا آپ سوچ لو، میں ماڑا آدمی ہوں، دس نہیں سکتا، میں نہیں بتا سکتا، لیکن لشکر یزید کھڑا ہے، نماز پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد سامنے کھڑی تھی، بھوکی بھی تھی، پیاسی بھی تھی، وہ نماز پڑھ، نماز کا فرق نہیں تھا، یزید اور حسین کی نماز کا فرق نہیں تھا، مولا علی کا جو نماز پڑھائی وہی ان کے بیٹے نے پڑھی، وہ نماز بدل کیسے سکتا ہے، اور جو نماز مولا علی نے پڑھائی ہم وہی نماز پڑھتے ہیں، پورے سنی، میرے سنی ہی تو ہے جو نبی کی آپ کی نماز کا وارث ہے۔ فکر پہ بات چھوڑ کر سامنے نبی کا نواسا کھڑا ہو کر بتا رہا تھا، میں نبی کا واحد نواسا جو اس دنیا پہ زندہ ہے، جاؤ پوچھ لو میں نوجوان ہمیں جنت کا سردار۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا اے غلطی ہو گئی، اے غلطی ہو گئی، اللہ معافی دے، بڑے بڑے منافق ساڑھے مولوی ہیں جو ادھے مولوی یزیدی، ادھے مولوی یزیدی وہ امام کی آل کا نام لے کر راضی نہیں اہل سنت، نام لو تو کہتے ہیں شیعہ ہو جائے گا، قادری شیعہ نہ ہو، شیعہ نو نار اڑا کے بھی، قادری شیعہ نہیں ہوا، شیعہ نو نار اڑا کے بھی، سنی بھی بیچی بڑے، بات سنی شیعہ کی نہیں ہے، بات صرف حق کی ہونی چاہیے، بات صرف سچ کی ہونی چاہیے۔ اناسو اللہ دین ملوک کے حسین سامنے للکار ہے، میرے آقا نے فرمایا حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، جڑے لوگ غلطیاں کرتے ہیں وہ جنتا کے سردار نہیں ہو سکتے، میرے حسین کی پوری زندگی پاک ہے، میرے حسن کی پوری زندگی پاک ہے، یہ غلطی سے مبرہ زندگی ہے تو یہ نوجوانوں نے جنت کے سردار ہوں گے، میرا آقا کہا۔ دلیل کی ضرورت ہی نہیں، حدیث موجود ہے، ماڑا ہو ہی نہیں سکتا، اس بندے کو ماڑا ہوگا تو جنت کا سردار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نال ہی نبی پاک نے فرمایا کہ کوئی بوڑھا جنت میں داخل نہیں ہوگا، کوئی بڑھیا جنت نہیں جانا، بڑھے ڈرے یا رسول اللہ ساڑھا کے کسی نے فرمایا نہیں جوان ہو کے جاؤ گے، جوانوں کا سردار تو پھر حسن اور حسین ہی ہوں گے، پیسے کرتے ہیں، دلیلیں لاتے ہیں، غلطی کی، یزید خلیفہ تھا جو کہتا ہے
میرے نبی کے علم کی تکذیب کی ہے، اس نے اللہ کے علم کی تکذیب کی ہے. جس کو جنت کا، جس کو سرداری دے دی گئی، وہ دنیا میں غلطی کر ہی نہیں سکتا. سامنے لشکر یزید، ادھر میرے نبی کا نواسا تھا، نماز پڑھ رہے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلا. ایک نماز میرا حسین بھی پڑھ رہا تھا، وہ بھی کہہ رہا تھا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد. نماز بھی وہی، درود بھی وہی، پر یزیدی نماز اور ہے، حسینی نماز اور ہے. درود وہی صحیح، تحیات وہی صحیح، یزیدی نماز اور ہے، میرے حسین کی نماز ہے. سامنے میرا حسین کھڑا ہے، استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑا ہے. وہ میرے دوستو، وہ قربانی کیوں دی؟ اگر میرا حسین یزید کی بیعت کر لیتا تو کون سا گناہ تھا؟ جب سارے صحابہ نے کر لیا، بلکہ امیر معاویہ نے جبرن لی. تو ہم نے صحابہ کی شان تو نہیں گھٹائی کہ یزید کی بیعت کر لیا. کہتے ہیں حدیث اس سے جو جس کا ایمان بڑا پکا ہو، تو جنہوں نے یزید کی بیعت کر لی، کوئی حدیث ایسی نہیں جسے ٹھیک راوی ہو نہ ہو جس نے یزید کی بیعت کی. حدیث کے لیے بڑے پختہ ایمان اور کردار کی ضرورت ہے. حدیث کا ایک راوی یقیناً ہوا ہے جس نے یزید کی بیعت کی، نہ بیعت کرنے والے تو کربلاؤں میں ہی ختم ہو گئے تھے. وہ کربلاؤں میں ختم ہو گئے تھے. حدیثیں دیکھ کر غور کرو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حدیث کی گولڈن چین کا بانی کہا جاتا ہے، ان کا شاگرد اور شاگرد در شاگرد امام زہری، جس کو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ حدیثیں لکھے مسلم دنیا میں تقسیم کرو، وہ ساری بیس ان حدیثوں کی یہی ہے جو امام زہری نے پھیلائی. وہ عبداللہ بن عمر کا پوتا شاگرد ہے. ساری حدیثوں کی بنیاد یہاں رکھی گئی. عبداللہ بن عمر نے مدینے میں رہ کر میرے مولا علی کی بیعت نہیں کی. مدینے میں رہ کر مولا علی کی بیعت نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا. فقیر آدمی تھے، ان کو ضرورت ہی نہیں تھی. سقیفہ بنو صحابہ میں بڑی بحث ہوئی. ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، عمر فاروق کو ابو بکر صدیق نے نامزد کیا اور لوگوں کو بیعت کرا جمہوریت کے ذریعے. ابو بکر کے حکم سے عمر فاروق کی بیعت کی گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر فاروق 6 بندیاں کا بورڈ بنا کے رہے کہ انہاں 6 جو خلیفہ جوڑ لو. یہ آج دنیا میں قابل عمل ہے. یہ 6 بندے اسلام آباد کھلاور اور کون جی نے جو خلیفہ جوڑ لو. یہ انہوں نے اپنے مقاصد کے تحت ایسے کیا. اس میں ایک بندہ حضرت عمر کا بنوئی تھا، عبد الرحمن بن عوف، اللہ معافی دے. حضرت عمر نے فرمایا نا 6 بندے جو خلیفہ چنو، اگر تسی 5 ایک پاس سے ہو، ایک مخالفت کرے دی گردن لا دے، گردن علی دی رہنی سی پر ضرورت کسی دنی پہ. میرے آقا کی حال پاک پہلے دن سے ہی سکون میں نہیں. لیکن نبی پاک سرور کائنات حج سے لوٹے تھے. میرے آقا نے خوب غدیر کے مقام پر ایک خطبہ دیا. شیعہ انہوں بڑا چکے رہ گئے. اس سے پتہ شیعہ نہیں ہوتا بیٹے. نبی کی آل کو مانے بغیر ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. کوئی نماز قبول ہو نہیں سکتی. ایک نماز قبول نہیں ہو سکتے رال رسول پہ درود نہ بھیجیں. کوئی اس
سے شیعہ، چلو وہ بھی نبی پاک کی آپ کی تعریف کرتے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن اگلا مسئلہ ختم رہا۔ شیعوں نے اولاد فاطمہ میں سے، نبی پاک کی اولاد میں سے، اولاد فاطمہ میں سے 10 نسلوں میں سے 9 بندے امام مانے۔ کتنے؟ ہر امام دا ایک پتر امام دے، باقی پتر کدھر گئے؟ جیاں کدھر گئی ہیں؟ پتروں کو انہوں نے بدماش قرار دے دیا۔ کیا قرار دے دیا؟ میں امام صاحب کا ایک بیٹا، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سارے اماموں کی مائیں جو تھی بازار سے خریدی ہوئی لوڈیاں تھیں۔ امام زین العابدین کی ماں، امام باقر کی ماں، امام جعفر کی ماں، شیعہ کی کتاب کافی میں لکھا ہوا بازاری لونڈی سے نکاح نہیں ہوتا تھا، لونڈیاں بغیر نکاح کے رکھی جاتی تھی۔ تو کیا یہ سارے امام بغیر نکاح کی ماں کا اولاد ہے؟ یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے کافی میں۔ دیکھو امام کی ایک اولاد مانی، باقی اولاد 10 نسلوں سے خاندان 1000 1500 ہو جاتا ہے، 1500 2000 جو انعام 9 بندے بنے، 8 بنے امام حسن حسین نبی تو ایک نسل ہے۔ حضرت علی کے 2 بھائی، حضرت جعفر بن نبی طالب، عقیل بن نبی طالب، یہ دونوں مسلمان تھے۔ حضرت جعفر کو حضور نے اپنا وارث مانا ہے۔ نماز دیر ہو رہی، حضور فتح مکہ ہوا، حضور سے پوچھا گیا حضور ڈیرا کہاں لگانا ہے؟ باپ کے گھر میں، دادا کے گھر میں، خانہ کعبے میں۔ مولویوں کو خانہ کعبہ بڑا چنگا لگتا ہے، زیادہ تک وٹیاں جو نکلے نہیں گزرے، وٹیاں جو نہیں نکلے۔ انسان پتھروں سے نہ نکل سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ معافی دے، یہ حاجیاں کو پوچھو حاجی جی کوئی دعا قبول ہوئی؟ کوئی بھیجے بیگن نہیں جناب، وہ خاص نہیں قبول ہوئی، 3 لاکھ لا کے بھی نہیں قبول ہوئی۔ تو 100 روپیہ لا کے گھر چلے جا، میرے داتا کو لون قبول ہو جائے گی۔ 1000 کرایہ لا بابا خواجہ نور محمد چرائی کو لون کام ہو جائے گا۔ 3 لاکھ لا کے گیا تھے، کام نہیں ہوا ہے، دمہ فکریہ تو ہے۔ یہ حج کیوں بنایا گیا، کعبہ کیوں بنایا گیا، یہ کبھی رم سے سمجھاؤں گا۔ میرے صرف کہنے کا مقصد یہ تھا میرے دوستو، ہم نبی کی آل کے غلام ہیں۔ جو شخص کسی پیر فقیر کا بیعت ہوتا ہے، نہ بیعت کرنے والے کو پتہ ہے میں کون ہوں، نہ بیعت ہونے والے کو پتہ ہے میں کون ہوں۔ جیل ضرب جیل، 2 ضرب 2 4۔ میری بات سنو، جس بندے نے کسی طریقے چشتی ہو، قادری ہو، سروردی ہو، نشائی ہو، کسی پیر طریقت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اس کے ہاتھ میں بیعت کی اور بک گیا، وہ کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں بکا۔ اس نے بیعت آگے اپنے پیر سے، اپنے پیر کی اپنے پیر سے، جاتے جاتے یہ ہاتھ نبی پاک کی آل تک جا پہنچے گا، شجرے بڑھ گئے تک۔ مومن بکا، بندہ بھی کیا، کسی بندے نے ریٹ سے نہیں بکیا، پیسے سے نہیں بکیا، وہ میرے نبی کی آل میں بکا ہوا۔ تمہیں صرف احساس شعور نہیں دلا، پیرا ہی نہیں شعور دلا، شعور نہیں دلایا گیا۔ ہم سارے جو بیٹھے ہیں، جن کا کوئی پیر مرشد ہے، وہ سارے نبی کی آل میں بکے ہوئے۔ ہم اس سے کیوں نہ پیار کریں؟ میرا حسین کھڑا تھا، میں نے کہا جاؤ اسے خدری سے کچھ صحابہ زندہ تھے، کیا میرے نانا نے نہیں فرمایا تھا حسن حسین جوانہ نے جنت کے سردار؟ میرے کوئی 2 سوال، جیسے پہلا قرآن پاک کرنا، ایک اور سوال ہے، نبی پاک کا جنازہ نہیں ہوا تو میں تو ٹھیک نہیں سکتا ہوں تو مولوی نو پھڑ رہا ہے کہ نہیں تسی دسو نبی پاک کا جنازہ کیوں نہیں؟ یہ دن دسن کے تو ہر چیز تے چڑھنا ہوتا ہے۔
ایڈیاں چیزاں ظاہر ہو جانگیاں کوئی کو مزید پوچھنے کی لوڑ ہی نہیں رہنی. انہوں نے ایک سوال پوچھو نبی پاک کا جنازہ کیوں؟ پچھلے نبیوں کے شریعت میں نماز نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، کسی کا جنازہ نہیں ہے، نماز ہی نہیں تھی. میرے نبی کے آباء و اجداد اسلام آنے سے پہلے اپنے مرنے والوں کے جنازے پڑھتے تھے. نماز جنازہ اسلام سے پہلے موجود تھا. اسلام آیا، نماز جنازہ قائم رہی. پہلے شریعتوں میں نماز تھی نہیں. میرے آقا کی شریعت میں جنازے کی نماز تھی، میرے رسول پاک کا جنازہ نہیں پڑھا گیا. میرے رسول کی بیٹی کا جنازہ بھی نہیں پڑھا گیا. خاتون جنت کا جنازہ بھی نہیں ہوا. کربلا والوں کا بھی جنازہ نہیں ہوا. باقی باتیں بعد میں پوچھیں گے، اتنا بتا دیں. آپ پوچھیں، علماء آتے ہیں بڑے تکڑے ہوتے ہیں، ان کو جی ٹو دی پوائنٹ سیدھی بات بتاؤ، حضور کا جنازہ کیوں نہیں؟ بخاری میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا بیچ بخاری نہیں. مسلم میں کیا لکھا ہے؟ ہمیں بتاؤ تھوڑا سا. بتائیں گے تو سب کچھ کھو جائے. پھر تو کہتے ڈگمگانا نہیں عقیدے سے. یزیدی الناس ولا دین ملوکہم، جڑے یزید دی بیعت کر چکے یزیدی ہو گئے. سامنے حسین کھڑا رہا، انہوں نے بات نہیں سمجھی. ایک ہی بندے بات سنی، خدا نام ہور تھا. یہ لشکر لے کر سب سے پہلے آیا تھا. کربلا میں میرے امام کو روکا. عصر کا وقت تھا، میرے امام نے اذان دلوائی. اس سے پوچھا بھائی تو بڑی فوج لے گیا، تم نماز پڑھاؤ گے؟ نہیں جناب، نماز تو تمہیں آپ ہی پڑھائیں. دیکھ جانا یزیدی نماز تو حسینی نماز ہی فرق ہوئی. فرق نہیں چاہتا ہے، فرق نہیں چاہتا ہے. نماز ہوئی ہے. آگے میرا امام نماز پڑھ رہا ہے، پیچھے یزیدی لشکر نماز پڑھ رہا ہے. اس کا لیڈر ہور تھا. 10 محرم کو جب یہ جنگ شروع ہونے والی تھی، کمال کو سے گیا. رات کو 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات کو میرے حسین نے اپنے ساتھیوں، دوستوں، ملازموں سب کو بلا کر کہا کہ تم واپس چلے جاؤ. ان کو صرف میری گردن کی ضرورت ہے. تم کیوں گردنیں کٹاتے؟ چراغ کر رہا تھا، میرے حسین نے چراغ بجھا دیا، 2 پہ اندھیرا کر دیتا. تمہیں کہیں مجھے دیکھ کر کوئی پریشانی نہ ہو، میں اندھیرا کر دیتا ہوں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں نکل جاؤ. دنیا میں ایسا جرنیل نہیں دیکھا. وہ نال جڑے بیتری بجایا، انہوں نے کہا جاؤ. لڑنے والے تو نہیں تھے. اللہ معافی دے. کربلا تو کربلا ہے. ہم نبی کی ساری آل کے غلام. شیعہ 11 اماموں کے علاوہ 12ویں دن انتظار ہے. تم میرے نال مولوی لڑ پڑے، میں دیکھ کے دینا کسی نہیں آنا. 11ویں امام کی اولاد ہی کوئی نہیں. اولاد ہی نہیں جاتا. 12ویں دن لگے پر کچھ نہ کچھ. سنیہ دی کتابہ بھی 12 امام پورے کرو تھی. یزید کو بھی پا لینے 6 امام پایا. 12 پورے نہیں ہوتے. وہ ہندوؤں نے 12 سنا بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے 12 واری تھے. انہوں نے 12 پورے کرنے بھاویں میں یزید پانا بھوے تھے. انہاں کیا جی غائب ہو گیا. 40 سال تک شیعہ دے ایجنٹ غیب امام دے ایجنٹ آگے لوگوں کو پیسہ ڈھونڈتے رہے. امام کا خرچہ 40 سال خرچہ دے. امام غارب چھپیا. انہوں نے بلا کر بابا پچھلے کوئی نہیں چھپیا ہے، کیوں چھپیا ہے؟ پہلے کوئی نہیں چھپیا ہے، کیوں چھپیا ہے؟
سانو دکھا. جدو لوگا رولا پا کے امام دکھاؤ انہوں نے کہا جی امام پکا غائب ہوگا. کھاندے رہے چڑھ گئی سارے لوٹ کے ہے ہی نہیں. جس کے نام میں کھاتے رہے وہ ہے. انہوں نے 11 یا 12 شخصوں کو پاک اور امام مان لیا. ہم بھی مان لیتے لیکن باقی کتنے گئے. اگر کسی امام کا ایک بچہ امام اور 20 بدماش یہی قرار دیا. صرف اولاد فاطمہ کی 10 نسلوں میں سے 9 بندے مانی. ساری اولاد فاطمہ بھی شیعوں نے نہیں مانی. پوری اولاد فاطمہ نہیں مانی. ایک نو مان لیا 20 دے منکر, ایک نو مان لیا 5 دے منکر. 10 سال تک 10-12 پشتوں تک 1000-2000 تک نسل چلی گئی ہوئی. 2000 میں سے انہوں نے 9 بندوں کو مانا ہے. سیوں نے اشاریہ 0.01% اہل بیت کو مانا ہے. ساری اہل بیت کو اہل سنت والجماعت مانتا ہے. قربان ہوئے امامہ دے انہوں نے ساری اولاد. حضرت عقیل کی اولاد, حضرت عباس کی اولاد. حضرت عباس حضور کے چچا زندہ تھا, سرکار جاگہ زندہ تھا. آل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام تھا. حضرت عقیل تو کہہ رہا تھا کہ حضور آئے تو حضور نے مکہ میں پوچھا جی کہاں ڈیرہ لگاؤ گے. آپ نے فرمایا میرا کوئی گھر نہیں, میرا. جعفر نے سارے گھر بیچ لیے. یہی صحیح حدیث ہے. تو جعفر کی حضور کے گھر کا جعفر کو بیچے اور حضور قبول کر لیں. دوبارہ قبول کر لیا. کعبہ تو تھا, ساڑھے مولویوں نے خانے کعبے کی بڑی ٹور. کعبہ تو تھا, حضور کعبے میں ڈیرہ لگا لیا. تو سچی ہو جاتی کہ بعد ہی بستر باندھ جا کے کسی طرح ٹھہرا. کوئی سنت مان جاتی. حضور بھی 2 رکعت کعبے گزار رہے تھے. مسجد ہی تھی. یا رسول اللہ کعبے میں ڈیرہ لگا. فرمایا نہیں. کہاں لگائیں؟ فرمایا میرا ڈیرہ اس ہستی کے پاس لگا تھا. جب ساری دنیا میری دشمن تھی وہ میری دوست تھی. دنیا میری تکذیب کی اس نے میری تصدیق کی. جان و مال سے میری مدد کی. جاؤ میرا خیمہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی قبر کے پاس اللہ روڑے مک جان. قبروں کے نزدیک خیمے لگانا سنت مصطفیٰ ہے. جاؤ خیمہ لگا دو. جعفر کی اولاد بھی ساری آل بیت. عقیل, یہ مسلم بن عقیل کون تھا؟ کوفے بھیجا گیا ہے. عقیل کا بیٹا. 2 معصوم بچے تھے. میں غلام پڑے وہ گرفتار ہو گئے. چھوٹے چھوٹے 5-7 سال کے بچے, ان کے قتل کا بھی حکم لگ گیا. کتابوں میں پڑھا ممکن ہے صحیح ہو غلط ہو. وہ دونوں بچوں کو لائے گئے خلاف ذبح کرنے کے لیے. ایک بھائی کہ تجھے پہلے میری گردن اتار, میں اپنے بھائی کو مرتا نہیں دیکھ سکتا. دوسرا کہے میری گردن اتار, میں اپنے بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتا. 6-5 سال کے بچے سے جناب فیصلہ نہیں کیا. بچوں نے خود کیا کہ چلو تم ایسے کرو, ہم دونوں سجدے میں جاتے ہیں, ہماری اکٹھی گردن کاٹ دو. میرے نبی کی آپ نے شہادت ہو کے وہ چراغ روشن کیے جو دنیا کا ہی مسئلہ. دونوں بیٹے امام مسلم کے سجدے میں چلے گئے. جلاد نے سر کاٹ کے. 5 سال کا بچہ موت سے نہیں ڈرا. توانو موتا کے منظر ڈرا گئے بولویاں دیکھے. 30 سال میں نے بتایا کلمہ پڑھنے والوں کو عذاب نہیں ہوگا. موتوں کے منظر ڈرا گئے. ان کی موت سامنے کھڑی تھی. میرے نبی کی آگ کا 5 سال کا پھول بھی پرواہ نہیں کی. جلال ہے اسے ہی نہیں کہا تو مہربانی کر ہمیں چھوڑ دے. فرمایا کہتا پہلی میری باری, دوسرے کہا پہلے میری.
دو باتیں علماء سے آپ نے پوچھی کہ پہلا قرآن کے در کیوں ساڑھا حق بڑھ جائے ساڑھا فقہ قرآن کہا گیا، اور دوسرا پوچھنا ہے کہ نبی پاک کا جنازہ کیوں نہیں ہے؟ تمہاری بڑی مشکلیں حل ہو جائیں گی، عقیدے درست ہو جائیں گے۔ اول بہانہ کریں گے حضور میں جنازے کی لوڑ نہیں، حضور کو ضرورت نہیں ہے، صحابہ میں جنازہ فرض کفایہ ہے۔ یہ بات حضور کی نہیں، بات صحابہ کی ہے، جنازہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض کفایہ ادا کرنا کیا جائے تو سارے جرمدار ہو جائیں۔ یہ معمولی بات نہیں کہ باتوں پہ ٹرکا دیا جائے، اس کا جواب چاہیے کہ میرے حضور کا جنازہ کیوں؟ تو الگ کہانی ہے کہ حضور کی بیٹی کا بھی جنازہ بھائی صابر کو سرکار نے کتنے خواب میں دسیا کہ بیٹی کی قبر مبارک کہاں ہے، بیٹی کا جنازہ بھی رات کے اندھیروں میں دفن کر دیا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے صبح صدیق اکبر کی ملاقات ہوئی، انہوں نے نبی سے پوچھا تیری زوجہ وفات پا گئی؟ یار ہمیں بھی بتایا تھا۔ یہ علی کی زوجہ نہیں ہے، یہ دختر رسول ہے، اس کا علی کی بیوی ہے، مجھے کوئی درجہ نہیں، درجہ تو رسول کی بیٹی اور میں سے۔ ایس بس ایمانداری سے ہاتھ کھڑا کرو، ہر مومن مسلمان کو اپنی بیٹی اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ یہ میرے رسول پاک کو اپنی بیٹی اچھی لگتی ہے، ہر مومن کو بیٹی اچھی لگتی ہے۔ یہ ضرور پوچھو ہمارا الناس لوگ اپنے بادشاہ مندے کی جو بخاری میں یا مسلم میں لکھا کہتے ہیں پیر نہیں مندے میں تو مننا، میں اس ماں چڑھیا کسے نہیں مننا تباہی پھر جائے تباہی پھر جائے۔ میرے آقا کی بیٹی کا بھی جنازہ رات کے اندھیروں میں مولا علی نے وصیت کے مطابق دفن کیا کہ مجھے ایسا دفن کرو کہ میری قبر کسی کو نہ ملے۔ پیچھے جاتے ہیں، خون بدیر ہے، خدا کا رسول ہے، حجۃ الوداع سے واپسی ہے، اونٹوں کے پالانوں سے ممبر بنایا گیا، پانی کے ایک تالاب کے کنارے حضور نے صحابہ سے خطاب کیا۔ اسے تالاب والی حدیث بھی کہتے ہیں۔ بھائی غلام کہتے ہیں 22 بدری صحابہ، کتنے؟ حضور میں بدری جنتی 22 جنتی صحابہ نے اس حدیث کی روایت کی، کھلی لوگوں کے سامنے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے بندے کو اختیار دیا، میں نے اختیار قبول کر لیا۔ خبردار میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرا قرآن ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، دوسری میری آل بیت ہے۔ ایک قرآن و سنت والی کہانی کا تو شروع ہوئی، ڈھونڈنی پڑے گی۔ قرآن میرا نبی فرما رہا ہے کتاب اللہ ہے، وعطرتی ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری آل ہے، میری آل ہے۔ فرمایا خبردار میری آل کے بارے میں اللہ کے خوف سے ڈرتے رہنا، خبردار میرے باپ نے کدے بابرے والے نے مریضہ نے محنت نہیں کی تھی انہیں کہ میرا پتر آئے گا تسی اس کی خدمت کرنا۔ پیر شاہ بادشاہ نے کسی نے نہیں کیا ہونا میرا پتر آئے گا بھتیجا آئے گا تو اس کی خدمت کرنا، تسی اس کا خیال رکھنا، بلکہ مجھے کہا ہوگا کہ اپنے پیر بھائیوں کا خیال رکھنا۔ یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے۔ عبداللہ بن عمر نے مدینے میں رہ کر مولا علی کی بیعت میں جو چوٹی کا ساری حدیثوں کی اس علم کا بانی، جب کربلا میں نبی کا شہزادہ شہید ہو گیا، سارا خاندان ہی شہید ہوا،
مدینے خبر پہنچی تو وہاں آگ پھٹ گئی۔ مدینے والوں نے یزید کی بیعت توڑ دی۔ مکے والے، یہ شہر رسول تھا، مکے والوں نے یزید کی بیعت توڑ دی۔ یزید نے حملہ کیا، کہتے ہیں 14,000 صحابی شہید کرے۔ کتنے؟ اس پاس صحابہ نے کوئی دسنا ہوتا ہے، معاویہ اور یزید نالے بدے نے دسنا ہوتا ہے۔ 14,000 صحابی شہید کرائے یزید، اسے واقعہ ہارا تھا۔ وہ جو لمبی کہانی ہے، روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر جب مدینے کے لوگوں نے یزید کی بیعت توڑ دی، انہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی۔ مدینے میں ایک گھر میں جا کر کہتے تھے اٹھو یزید کی بیعت کرو، جو یزید کی بیعت نہیں کرے گا اسے نبی پاک کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اندازہ لاؤ، اسے خود علی کی بیعت نہیں کی اور لوگوں کو یزید کی بیعت کی تبلیغ کر رہے ہیں، وہ حدیثیں کیا ہوں گی؟ کی رہ گیا سنو، ہم نبی کی آل کو غلام ہیں۔ آج کے بعد سے نعرہ ہوگا حق نبی کی ساری آل، حق نبی کی اور حق نبی کے سارے یاد۔ نعرے بتلاؤ، درجے تو میں نہیں دیتا، درجے تو اللہ سے اللہ میں لوکی اگی بڑھ گئے۔ یہ نمبر ایک بندیاں کی تھی، اللہ تعالیٰ نہیں کی، یہ بھی تو حکومتوں کے لحاظ سے درجے کی، ہم ان کے منکر نہیں ہیں، لیکن بات یہ کرینہ تھا، کسی کا درجہ کیا ہے یہ بات تو خدا کو بتاؤ گی۔ اور امتی ووٹ لاؤ، دو قسم کی محبت ہے، ایک اختیاری ہوتی ہے، ایک فطری ہوتی ہے۔ ایک بچہ بیمار ہو، ماں بیمار ہو، اولاد کی 10 نمازیں قضا ہو سکتی ہیں، میری بات سمجھو، ایک فطری محبت ہوتی ہے، ایک قانونی محبت ہوتی ہے، مجبوری والی محبت ہوتی ہے۔ جو قانونی محبت ہوتی ہے، جو قانون تقاضا کرتا ہے کہ میرے صحابہ سے پیار کرو، ہم کریں گے، ہم کرتے ہیں، یہ قانونی محبت ہے۔ ایک فطری محبت ہوتی ہے، ایک 6 بندے میں بہت بڑا تھا، جب میں ساری بات سمجھا، یہ فطری محبت۔ مولا علی سے مسلمان فطری محبت کرتا ہے۔ 6 بندے نے ووٹ، 7 بندے نے ووٹ، کیا کچھ نہیں ہوا، کہاں کہاں مساسی فیصلے ہوئے۔ یہ صحابہ جو 4 خلفائے راشدین ہیں، ان میں سے 3 لوگوں نے شہید کی، ایک ابو بکر صدیق اپنی دنیا سے اپنی موت دے کر گئے، باقی 3 شہید ہوئے، جس میں 3 اتنی قدر و منزلت والے صحابی جس دور میں شہید کر دیے جائیں، وہی برکت والا دور ہوتا ہے۔ خانہ جنگی شروع ہوئی، مولا علی کی بن معاویہ کی خانہ جنگی شروع ہوئی، حضرت عثمان قید میں خانہ جنگی شروع ہوئی۔ ہمیں نا یہ ایسے جیسے یہ فرشتوں کا دور ہو، ہمیں ایسے بتا دیا خانہ جنگیاں ہو رہی تھی، اور ان خانہ جنگیوں کا نتیجہ کربلا ہے، نتیجہ کربلا میں جا نکلا۔ تو میرے بھائی، ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں جن سے رسول پاک محبت کر، فرمایا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت کر، اور جن سے جو ان سے محبت کرتے ہیں تو ان سے محبت کر۔ یہ غلام نبی دی آلہ محبت کرتا ہے تو اللہ تو غلام نال محبت کر۔ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، ان سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ آپ خدا سے محبت کریں، یہ کوئی بڑا درجہ نہیں، ولایت کا درجہ ہے، لیکن خدا بندے سے پیار کریں یہ اس سے بھی بڑا درجہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا
سجایا ہوا ہے. فرد روایت کون ہوتا ہے؟ ایک روایت کرنا والا صحابی کھڑا ہوتا ہے جن کدی کیتی ہوئے کسی اور نے نہ کیتی ہوئے. خبر روایت والے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ہم حضرت علی کی ساری فاطمی اولاد، حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد، توجہ دے بابا بھی سمجھانا، ہم ساری کے غلام ہیں. جتنی جنگیں کربلا کے بعد بنو امیہ بنو عباس سے لڑی وہ حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد نے لڑی. کربلا کے بعد پھر بھی اولاد فاطمہ سے کسی آدمی نے جھنڈا نہیں اٹھایا، ساری غیر فاطمی اولاد نے. حضرت عقیل ان کی اولاد، حضرت جعفر ان کی اولاد، حضرت عباس اور ان کی اولاد، بلاخر عباس کو نہیں قبضہ کر وہ ان کی آگے بنو امیہ چین. یہ ساری کی ساری آل بیت، اور سب سے پہلے امہات المومنین گھر والی آل بیت. بیت کہتی گھر کو. آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے گھر والیاں آئیں گی. میری دوسری پارٹی انہوں نے نہیں مانتی، حضرت عباس کو نہیں مانتی، حضرت علی سکے بھائیوں کی اولاد کو نہیں مانتی. اگر 10,000 8,000 سید 10 نسلوں تک دنیا میں تھا، اس میں سے 9 بندے مانے، اشاریہ 1% کو مانا ہے. 99% کے منکر کا نام شیعہ ہے. سنی 100% کے ماننے والا، 100% کے ماننے والا. ان کا ولی کوئی نہیں. شیعہ مذہب میں 11 اماموں کے علاوہ کسی کو ولی اللہ نے سزا دی. انہیں گھوڑے نے ولی مانا، اے اللہ نے سزا ہے. گھوڑے تو جوان بچیاں بتا یہ شادی ہو جائے، یہ کاکا ہو جائے، لوڑا نہیں پتے بھائی صاحب کے مدینے کی گل بناؤں تو گھوڑے والا کام شروع ہو گیا. بابے نو تھال رکھا کے منہ اگے چوڑا واڑ دی چڑی پھو کی کہتے بابے نے ختم پڑ جائے. وہ پھر جھوٹا کھانے منہ آنے. بھائی میں تو نہیں کہتا لیکن اسلام کب اجازت دیتا ہے کہ تم گھوڑا پرستی کرو؟ گھوڑے والے اور نبی کی آل بیت کے غلام اور ہیں. وہ نبی پاک کے دین کے وارث ہیں. میرے آقا کے آل کے دین کا وارث کا نام سید اجوید سید علی اجویری ہے. میرے نبی کی آل کا وارث معین الدین چشتی اجمیری ہے. میرے نبی کی آل کا وارث شاہ حضور غوث پاک ہے. اللہ کے ولی نبی کی آل کی دین کے وارث. نبی کریم کی پوری آل پاک کو مننے والا ہے. سنتا دیر بڑی ہوتی روڑا پان گئی 2:30 بجے نماز ہوتی. نبی پاک بڑے کھڑی نہیں سی. کھڑی یہ جڑا مسیحاں چ لکھے رہے تو 2:30 بجے نماز ہوگی سنت ہے. یار سمجھائے سنت ہے. یہ 2 بجے جمعہ آ گئے سنت ہے. میرے نبی پاک کے زمانے میں کچھ بچتا ہی نہ 2 ہوتے تھے نہ 3 ہوتا تھا. گھڑی نہیں تھی. سائے دیکھ کر نمازیں پڑھتے تھے. بادل ہوتے تو اندازے سے نمازیں پڑھتے تھے. اللہ پاک آپ کو اپنے نبی سے پیار کرنے کی توفیق دے. بڑے موتوں کے منظر دیکھیں. جو شخص میرے نبی پاک سے پیار کرے گا مرنے کے بعد جب اس کی روح آزاد ہوگی تو سیدھی مدینے جائے گا. روح آزاد ہو جاتی ہے اور دنیا سے جل محمد. میرے نبی کی آل کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ مومن کی جب جان نکلتی ہے مومنہ کی جان نکلتی ہے تو روح آزاد ہوتی ہے تو سیدھی مدینے جاتی ہے. سرکار کو عرض کرتی ہے اب تو روح ہے بدن کی پابندیاں اٹھتی میرے آقا کو دیکھ بھی لے گی. اب جو ملاقات ہونی ہے اس جیسی ملاقات ہوئی نہیں تھی. یا رسول اللہ قبر میں آنا ہے. دیکھو بغیر پڑھائی کوئی نہیں آتا. میرا آقا انہیں قبروں میں آئے گا جن قبروں میں اسے بلایا جائے گا. جو لوگ مدینے جانا پسند نہیں کرتے مکی پارٹی رکھ لی
میں جو قبروں پہ جانا شرک سمجھتے، حضور پاک کے روضے پہ جانا شرک سمجھتے، ان کی روح آزاد ہو کر کبھی مدینے نہیں جائے گی، ان کی روح مکے جائے گی اور سوائے کاڑیا بٹیا نے ان کو شاید لب نہیں لگنا کعبے دا بٹا تو پٹونا ہے باہر ہوئی جائیں گے بٹا پڑھ کے لایا جن کی روح مدینے نہیں جائے گی مکے جائے گی، جن کی روح میرے آقا کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوگی، آقا کو دعوت نہیں دے گی، آقا بڑی عزتوں والا ہے، بلائے گا تو آئے گا نا، خود تو وہ نہیں آ سکتا۔ ہر وہ شخص جس کو میرے رسول سے پیار ہے، یا ہر وہ شخص جسے مدینے سے پیار ہے، جس کا دل چاہتا ہے میں مدینہ جاؤں، میرے نبی سے محبت کرنے والوں کی قبریں جنت کے باغ بن جاتی ہیں، وہ لاکھوں کروڑوں قبریں جنتوں کے باغ بن جاتی ہیں جو لوگ میرے نبی پاک سے پیار کرتے ہیں۔ مرے روح آزاد ہوئی گئی مدینے، کروڑوں قبریں، بہت دیر بولنا میں نہیں تھی، میں معذرت خواہ، مجھے کسی ایسے پروگرام میں نہ بلایا جائے جس میں بولنا ہو، میرا گلا خراب رہے تھے، گردے خراب ہو رہے، بابا میرے کو دعا کرا کرو، بڑھا ہو گیا کوئی تب نا وہ عیسائیاں نا 6 دن چھٹی 7ویں دن اللہ تھا، یہودی 6 دن چھٹی 7ویں دن اللہ تھا، ہندو 6 مہینے نماز پڑھتا ہے 6 مہینے چھٹی، سانو پوری زندگی چھٹی ہوئی پوری، اور مولوی تسلی کراتا ہے ایسے مذہب ہے ہی وہی نہیں، بڑی تسلی کرانا کے رہا ہے بھائی تمہیں سارا جو جگہ مذہب لگا، غریب آدمی میرے کھول جاتا ہے کہ مجھے جگہ مذہب لگا، اندازہ لاؤ 70 سال کا پرانا ٹریکٹر باہر ہے چلا لو نہیں چلا لگا، لوہے کی مشینری سکھ جاتی، لوہے کی مشینری برباد ہے، لیکن کہوں گا میں قانون بنا دے بھائی 60 سال کا بڑھا ہے انہوں ریٹائر کر دیا، انہوں نے معاف کر دو، انہوں نے ریٹائر کر دیا، 80 سال کا بندہ روزہ رکھ رہا ہوتا، 75 سال کا بڑھا روزہ رکھ رہا ہوتا، 70 سال پرانا ٹریکٹر لوہے نہیں جا سکتا۔ کوئی اپنے مذہب سے غور بھی کرو کہ کیا واقعی یہ بہت انسانیت کے قریب ہے، دیکھو ہمیں اخلاقی قدریں بہت خراب ہے، ہندو نے دودھ پانی نہیں پانا، ہندو نے ملاوٹ نہیں کرنا، ہندو دوائی بنائے گا صحیح بنائے گا، ہندوستان جو آگے پاکستان میں ملاوٹ ہوگا، کیوں؟ ہندو مذہب میں معافی نہیں، جو جرم کرے گا وہ سزا ضرور پائے گا، اسلام میں معافی ہے اور اس کا لوگوں نے ناجائز ہے، اگر معافی ہوتی ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ جن ایک باری میں دو دن پانی پایا اور دو کی جائے گا مجال نہیں پاتا، معافی ہے اسلام میں، ہندو مذہب میں معافی نہیں، اور اسی لیے ہم سے زیادہ اخلاق والے ہیں، ہندوستان والے آنے والی چیز میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، مسلمان یہ بنا رہے ہو خالص پوری آباد تحصیلیں پھر رہو، خالص کیوں نہیں لگنا، کھلا کے رکھنا، خالص شاید نہیں لگنا، لگ جائے گا۔ بھائی غلام نے میرے پیر بھائی ہوئے میں کو منو جو 5-6 کلو میں کسی دوست نے دینا روزے رکھا گرہ سرکار تھوڑے دینا لانی تھوڑے دینا لانی چلو ٹھیک ہے میرے دینا لانی، جس عہد میں 1 کلو خالص گھی ملنا مشکل ہو جائے، ککڑا نہیں آندرا جانوران نہیں آندرا دا تیل لڑ کے گھیو پہ پڑ جائے، حرام گھی گرامہ دا نہیں پتہ شہرہ ہے سارے سموسے اسی نہ بڑھنے، چکن آئے کباب بڑھنے، یہ حرام کا گھی ہے جو ہاتھوں سے نکالا گیا جانور، اب سارا دن بھوکا مار جاؤں گی روٹو تو ڈالنا نہیں کھانا، یہ حرام کا تیل نہ ہو، ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں ہمیں حلال چیز ملنی مشکل ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک کی غلامی پہ موت عطا فرمائے۔
نبی پاک کی محبت عطا فرمائے. اللہ کے سارے آگے ہندوؤں کا بھی الگ وشنو بھگوان ویسے وشنو اصلی نام ہے بھگوان صفاتی نام ہے ساڑھے بھی ذاتی صفاتی نام. ہندو مذہب میں وشنو کے 35 صفاتی نام ہیں. ہمارے پاس اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں. صفاتی نام نہ کر گئے. ہندو بھی اللہ کو مانتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے. ہندو 13 دن کا مسلسل روزہ رکھتا ہے. کتنا 13 دن کا مسلسل روزہ رکھ کے افطار کرتا ہے. ابھی بحث کی بات تو نہیں. ہم نے اسے کافر کیوں کہا؟ وہ میرے رسول کا منکر ہے. ہمیں نماز پڑھے ہمیں روزے رکھے. عرب حضور کے زمانے کے عرب حج کرتے تھے نمازیں پڑھتے تھے اعتکاف کرتے تھے جنازے پڑھتے عمرے کرتے تھے حج کرتے تھے. اللہم لبیک کے نعرے لگاتے تھے. لا شریک لک لبیک کے نعرے لگاتے تھے. کوئی شریک خدا کو ایک مانتے تھے خدا کو شریک نہیں مانتے تھے. پھر انہوں نے میرے نبی کا انکار کیا تو کافر ہو گئے. نہ ان کو نمازیں بچا سکی نہ ان کو روزے بچا سکے نہ ان کو حج بچا سکے نہ ان کو عمرے بچا سکے. کوئی عبادت نہیں بچا سکی ان کی. میرے آقا کے انکار کے بعد کافر ہو گئے. ساری باتیں ایک طرف محمد رسول اللہ کے نام ایک طرف ہے. سن کہنا نا اشہد ان محمد رسول اللہ بانگ دن میں سنے ہی سچی گل کی تھی صرف اللہ ہے نا اس کی گواہی دی کہ وہ خدا کا رسول. میرے رسول سے پیار کرنے والے کبھی دوستوں میں نہیں جاتے. ٹائم بہت اگے گزر گیا. میں نے بولنا بھی نہیں سی. میں آج معذرت گالی ہوں سارے بولے گانا آڑے رہتے چاہیے کہ تھوڑا پیر زندہ رہے ٹھیک رہے. میں نے بولا آپ نے علماء کرام کو بلا لیا میرے کو دعا کرے. رہ گیا کوئی گھر سمجھانی خدا گواہ کوئی بات رہ ہی نہیں گئی. نہ میں 3 سال میں سیدھی کوئی شاید میرے نہیں سمجھا. اللہ پاک اس بستی کو آباد رکھے. تقریر کرنے کے بعد مرید کرنے نہیں پیر آئے چلے گئے میری جان نہیں کرے. تازہ تازہ آواں سارا گھر دعا کر اپنے پیر بھائیوں کو جواب مال میں نے گل کی تھی کہ میں نہیں بولتا. لیکن باقی واسطے میں بالکل کہہ رہے ہیں کہ جو میں اپنے کرو جو مرضی کر میری اب توفیق نہیں ہے. گلہ خراب رہ رہے کہ گردوں پہ بوجھ آ رہا ہے خطرناک. چلو آج ایک بات سمجھا دی. میرے نبی کی آل کی بات تھی شاید اس کے صدقے اللہ مجھے شفا دے دے. آل رسول کے صدقے شفائیں بھی وہیں سے آنی ہیں. حضور غوث پاک کم سے آیا میرے نبی کی آل کے غلاموں سے آیا. اولاد رسول ہے. حضور نے فرمایا جعفر نے ہماری ساری زمینیں بیچ دی. مکان میں دیکھو مکی آل کافر ضرور سن. جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے. وہ چاہتے تو مکے میں جا کر مسلمانوں کو قتل کرتے جو موجود تھے. انہوں نے نہیں مارا. جو مہاجر مکان اور جائیدادیں چھوڑ کے ان پہ قبضہ کرتے تھے جعفر کی نہیں بھیجتا. معلوم مکے تھے کافر ضرور سن قبضہ گروپ نہیں سی. آج کے اس عہد کا قبضہ گروپ موجود ہے مگر مکے کے کافروں میں کوئی قبضہ گروپ موجود نہیں تھا. کہ طاقت نہیں. انہوں نے قبضہ نہیں کیا مگر جعفر نے حضور کے گھر بیچ دیا. کمزور مسلمان موجود تھے ان کو کچھ نہیں کہا. چاندے قبضہ کر رہے بدنام ہوتے جنہیں قبضہ کیا. جنگ عہد میں 70 مسلمان شہید ہوئے. کافرہ نے مسلمانوں نے لوٹیا نہیں.
غنیمت حاصل کرنا. حضور نے فرمایا پچھلی گمتوں کو مال غنیمت حلال نہیں تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اور کھا جاتی تھی. ہماری غریبی دیکھ کر ہم پر یہ مال غنیمت جو تھا یہ عارضی طور اللہ پاک معافی دے. میرا محترم بھائی تسی دو سوال پوچھنے، نبی پاک کا جنازہ کیوں نہیں؟ اور جو قرآن صدیق اکبر نے لکھوایا تھا، جو متفقہ قرآن تھا، وہ کہاں گیا؟ یہ حق نہیں بنتا، یہ حق بنتا ہے. جنہوں بلاؤ پہلے چٹ لے کے دیا اور جناب آگے گھر دسی لاؤ دعا سارے دوستی پر ہی رم سے